اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ وسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تمام حمد و ثنا اس رب اعلیٰ کے لیے جو ہم سب کا پروردگار ہے، 7 آسمان 7 زمین کا مالک ہے، ہماری جان و مال کا مالک ہے، ہماری آخرت کا مالک ہے۔ تمام درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے ہے۔ میرا نام جعفر اشتہادی ہے اور میں اٹلانٹا جارجیا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا عنوان ہے کہ آئیے بزنس شروع کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں غربت کی ہر طرف ڈیرے ہیں، اس لیے کہ جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ اس کو ڈبل کرنے کے لیے کبھی اسٹاک والوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور کچھ لوگ بزنس کا پارٹنر بن جاتے ہیں، کچھ لوگ کنسٹرکشن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جو جس کے پاس جتنا مال ہے اس کے لحاظ سے وہ جو لٹیرے ہیں جو دنیا کے ہر حصے میں ہیں وہ کھینچ لیتے ہیں، وہ بڑی بڑی اسکیمیں پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، بڑا روزی پکچر دکھاتے ہیں وہ، اور انسان کہتا ہے میں امیر ہو جاؤں گا، یہ ہو جاؤں گا، ہو جاؤں گا۔ اس وقت پوری کائنات میں ایک ہی چرچا ہے، مال۔ مال ہے تو دھمال ہے اور زندگی کمال ہے، اور اگر مال نہیں ہے تو نہ دھمال ہے نہ کمال ہے، زندگی وبال ہے۔ تو اس وبال سے بچنے کے لیے انسان کو عقل اور شعور استعمال کرنا چاہیے، اور جو بڈھے بہت چلے گئے دنیا سے، اپنی روایات چھوڑ گئے ہیں، یا وہ بزرگ جو زندہ ہیں لیکن کسی جوگے نہیں ہیں، ان سے مشورہ لینا اس لیے بیکار ہے کہ وہ اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں۔ یہ زمانہ ڈیجیٹل دور ہے، اب صرف ٹیکنالوجی کی بات کریں گے آپ۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI جسے کہتے ہیں، اس کی ہر طرف چرچے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ $500 بلین لگائے گا ان تمام اس تمام سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے، تاکہ امریکہ بیکم دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ویری ویلیویبل کنٹری ان دا ورلڈ۔ وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ آخر کی بات ہے، بات کی بات ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب بزنس جو ہے، اسلام نے بزنس کا ایک اصول بنا دیا ہے کہ کیا کم تولو کم نہ تولو، بالکل کم نہ تولو، صحیح تولو، لوگوں کو مال گندا نہ دو، اور اگر کوئی خامی ہے مال میں تو پہلے پوائنٹ آؤٹ کر دو کہ یہ مال میں یہ خرابی ہے۔ وقت پہ ادائیگی کرنا چاہیے پیمنٹ کی، اور وقت پہ ہی ڈیلیور کرنا چاہیے کماڈیٹی کی، جو بھی ہے کماڈیٹی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب میں MBA کر رہا تھا تو میرا ایک ڈائریکٹر تھا، پروفیسر تھا، مسٹر سریش، PhD تھا، 2 PhD تھا۔ وہ بڑا متاثر تھا مجھ سے، تو بہرحال وہ لمبی بات نہ ہو جائے، تو اس نے دیکھا میرا مارکیٹنگ میں بڑا دلچسپی ہے، تو مجھ سے کہنے لگا تم انٹرنیشنل مارکیٹنگ بھی کر لو۔ میں نے سوچا یہ مذاق کر رہا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ مجھے لیٹر آیا کہ ناؤ یو ہیو بین رجسٹرڈ ان انٹرنیشنل مارکیٹنگ، وہ پھر اس زمانے میں $350 پر کورس کے لگتے تھے، چنانچہ میں پھنس چکا تھا۔ اور پھر میرے جتنے پروفیسر تھے زیادہ تر وہ یہودی تھے، ان سے کچھ سے تو میری دوستی تھی، کچھ مجھے گھانسی نہیں ڈالتے تھے، وہ سوچتے تھے یہ فقراء آدمی ہے اور مسلمان ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، وہ 1 منٹ میں نام سے پتہ لگا لیتے ہیں۔
تو وہ اتنے کنجوس قوم ہے کہ جب وہ لیکچر دیتا تھا پروفیسر تو وہ کئی چیزیں کہتا تھا ول ڈسکس لیٹر آن، وہ لیٹر آن کبھی نہیں آتا تھا، اس لیے کہ وہ سوچتا تھا کہ کہیں ان کو ہمارے رازوں کا نہ پتہ لگ جائے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی راز چھپا ہوا آج کل نہیں ہوتا ہے. بڑے بڑے خزانے ڈسکور ہو چکے ہیں، بڑی بڑی تھیریاں ڈسکور ہو چکی ہیں. لیکن بہرحال انسان اپنی سوچ اور اپنی سطح کے لحاظ سے منہ کھولتا ہے اپنا. اب یہ ہے کہ جی لیٹس ڈو بزنس. آج آپ نے فیصلہ کیا کہ بزنس شروع کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بزنس شروع کرتے ہیں بھائی. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ بزنس کیا کرنی ہے، کس چیز پہ آپ کا فوکس ہے. ایک بزنس ہوتی ہے پبلک اورینٹیڈ، جیسے پیزا شاپ وغیرہ وغیرہ. ایک ہوتی ہے کمپنی ٹو کمپنی ڈیل کرنا ہوتا ہے، اس میں را مٹیریل آپ ڈیلیور کرتے ہیں یا ایسی کماڈیٹی جس سے دوسری کماڈیٹیز بن سکتی ہیں. زیادہ تر بزنس جو ہے دنیا میں وہ کھانے کا ہے. بڑے بڑے ریسٹوران، بڑے بڑے ہوٹل، پھر اس میں اسپیشلائز، یہ چکن اچھا بناتے ہیں، یہ سور اچھا بناتے ہیں، یہ گردے کپورے بہت اچھے بناتے ہیں. میں آپ لوگوں کی زبان استعمال کر رہا ہوں. یہاں سینڈوچز پہ بہت زور دیا جاتا ہے، اور ایک سے ایک سینڈوچ ملتا ہے اور اس کی پرائس $30 تک پہنچ جاتی ہے. آرڈنری $65 کا ملتا ہے. نمبر 1 ہے فوکس. آپ نے جب وہ کر لیا، فیصلہ کر لیا، تو اب ہے فوکس آپ کا. اب یہ نہیں کہ لوگوں کے کہنے پہ آپ ادھر ادھر جھانک رہے ہیں کہ اوہو اس نے تو بڑے پیسے بنا لیے، میں بھی یہی شروع کر دوں. ایسا نہیں ہے. ایک بزنس آپ نے بہت سوچ سمجھ کے ود دی کنسلٹیشن آف ادر پیپل، کچھ سمجھدار لوگوں سے، پڑھے لکھے مولوی، سوائے مولوی کے، آپ نے ڈسکس کیا اور آپ نے وہ کر لیا، شروع کر دیا. اب ہمیشہ یاد رکھیے جو بزنس ہے وہ 3 سال کے بعد بزنس جو ہے، اگر آپ بہت سمارٹ ہیں، اچھے ہیں، تو 3 سال کے بعد آپ کو منافع دیتی ہے. 2 سال اپنے پاس سے آپ اپنی بزنس کو فیڈ کرتے ہیں. تو تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ لون نہ لے. اتنا لون لے جو آپ کے اوپر آپ کی نیندیں نہ اڑا دیں. یا پھر آپ کے پاس پیسہ ہے، اگر آپ نے قرضہ لیا اپنے رشتہ داروں سے تو وہ آپ کا ناک میں دم کر دیں گے. ان کی بیویاں ان کو کہیں گے وہ تو بڑا مال بنا رہے ہیں تو تانوں پیسے نہیں دیں دے واپس، تو انہوں نے کہو نا کہ سانوں بھی کچھ دین. یہاں سے جھگڑا شروع، کیونکہ بیوی ناک میں دم کر دے گی شوہر کے. یا پھر بھائیوں کی اس میں ملن ہے، یعنی بھائیوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ یہ بڑا بھائی بڑا مال کما رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سانوں کچھ نہیں دندا. ابا جی سے شکایت کر دی، ابا جی نے کی گل ہے پتر، انہوں نے بڑی شکایت ہے کہ اس نے کہا ابا جی میں تو سروائیو کر رہا ہے. نہیں بیٹا تو گل کر. اب وہ کیا ہوا کہ وہ جو بندہ تھا اس کا فوکس ختم ہو گیا. وہ کہتا ہے میں یہ جھگڑے نپٹاؤں یا پھر بزنس پہ فوکس کروں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے سورسز سے پیسے لیں کہ جو آپ کو ہر وقت تنگ نہ کرے اور آپ پہ وہ بلیو رکھے. اچھا، اب اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ کتنا ٹائم لگانا ہے آپ نے. اب یہ تو نہیں ہے کہ سوتے وقت بھی ٹیلی فون کھڑک رہے ہیں اور رات کو بھی دن کو بھی، اور آپ کی نیند حرام ہے آپ کا یہ، اور فیملی اگنور ہو رہی ہے. جب فیملی اگنور ہوتی ہے تو سب سے پہلے بچے افیکٹ ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ ہوم ورک مثلا نہیں کرتے یا ہارڈ ٹائم دیتے ہیں ماں کو. آپ نے بلا کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میم تو
ڈیڈی وی آر ورکنگ ویری ہارڈ، آسک ممی، آسک فلاں، آسک فلاں. تو آپ کو ایک ٹائم دینا پڑے گا، اس میں ٹیلی فون آف ہوگا. آپ ان کے ساتھ باہر جائیں، سیٹرڈے سنڈے کسی دن سلیکٹ کر لیں، ان کے ساتھ جائیں. اب ایک اور چیز بھی ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مارکیٹ میں جو آپ کی بزنس ہے اس کی کیا ویلیو ہے. یعنی کیا یہ فلورش کرے گی آگے یا دم توڑ رہی ہے. اگر آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو اتنے اچھے پریڈکشن نہیں ہے کہ یہ آگے جا کے چلے گی، تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ تھوڑا سا منافع دے رہی ہے، دیکھتے کتنے دن تک یہ منافع دیتے، اس کے بعد وہ اسے چلتا کریں آپ. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ یہ ٹوٹی پوٹی جو بزنس ہوتی ہے، مرنے والی بزنس، اس کو خرید کے اس کو ریسٹور کر دیتے ہیں اپنے تجربے سے، اپنے علم سے، اور اس کے بعد جب وہ ایک خاص لیول پہ آ جاتی ہے تو اس کو بیچ دیتے ہیں اور کوئی اور بزنس. یہ باقاعدہ بزنس ہے یہاں امریکہ میں کہ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جو دم توڑ رہی ہوتی ہیں وہ جا کے لوگ اسے لے لیتے ہیں، اس کو ریسٹور کرتے ہیں، یا پھر وہ جاتے ہیں کمپنیوں میں جو ڈوب رہی ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو کھڑا کر دیں گے، آپ کی بزنس کو ہم سے بات کر لیں. تو وہ 20% 25% پہ اس کو سودا ہو جاتا ہے اور وہ اس کو واقعی کھڑا کر دیتے ہیں. لیکن ان کو آپ کو ہر بات ان کی سننا پڑتی ہے. وہ یہ نہیں کہ یہ تو یہ نہیں ممکن ہے، فلاں ممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. تو بات کہاں سے کہاں چلی. بزنس میں سب سے پہلے ہے کہ ٹارگیٹ کیا ہے، اس کے لیے مارکیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے. یو ہیو ٹو نو واٹ کائنڈ آف کماڈیٹی از وانٹیڈ بائی دی پیپل. یا فوڈ بزنس میں کون سا فوڈ چل رہا ہے، یا پھر جیسے آپ نے ایک ٹھیکہ لے لیا اور را مٹیریل آپ ڈیلیور کرتے ہیں، تو دیکھیں کون سا، اس سے آپ کا تجربہ ہوگا کہ کون سا را مٹیریل جو ہے وہ اس وقت بڑی ہیٹ پہ ہے، ہارٹ پہ ہے. یہ ہو گیا. اب دوسری بات ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ بزنس میں راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے پھر بزنس نہیں ہے، پھر ان کا کام یہ ہے کہ وہ ڈاکو بن جائیں، گینگ بنا لیں. کیونکہ پاکستان میں تو گینگ بنا کے لوٹنا مار لوٹ کا کوئی قانون نہیں ہے، تو پھر آپ وہ کریں. لیکن اگر آپ صحیح بزنس کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کی فیملی کو اسٹیبلشمنٹ مل جائے، وہ کنکریٹ لیول پہ آ جائیں اور بچوں کا مستقبل صحیح ہو جائے، وہ علم بھی حاصل کریں، اور اگر آپ کی 2 بچیاں ہیں ان کی شادیاں بھی ہو جائیں. کیونکہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو فضول رسومات ہیں وہ شادی کی ہیں. اور اب شادی اتنی مشکل ہے کہ لوگ، لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں اور وہ صرف ایک ہی کام کرتی ہیں کہ وہ راتیں گرم کر دیتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں. ہزاروں نہیں، سینکڑوں قصے آپ نے سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ جو گزری ہے وہ بھی آپ نے سنا ہوگا. اور کچھ ایگزیوریشن بھی ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے، کیونکہ جو رپورٹر ہیں پاکستان کے، 1 نمبر کے بے ایمان لوگ ہیں، دھوکے باز ہیں. یہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں، یہ سنسنی خیز چیزیں دیتے ہیں تاکہ آپ ان کا اخبار پڑھیں، اور وہ پریڈکشن بڑی کرتے ہیں. جس کو دیکھیے پریڈکشن کر رہا ہے. آج کل یہ بھی بیماری چلی تھی کہ ستارے کیا کہتے ہیں اور سیارے کیا کہتے ہیں اور سورج کہاں آ رہا ہے، چاند کدھر ٹھہر رہا ہے. اب دیکھا وہ آپ نے کم ہو گئے. کیوں؟ کہ لوگوں کو پتہ لگ گیا یہ سب 1 نمبر کے ڈھکوسلے ہیں، 4 سے 20 ہی ہے. لیکن جن کی چل رہے ہیں ان کی چل رہے ہیں. اب امریکہ میں جتنے بھی بزنس مین ہیں ان کا تعلق اسٹرالوجسٹ والوں سے ہوتا ہے. وہ ان سے کنسلٹیشن کرتے ہیں کہ یہ میں بزنس شروع کرنے والا ہوں، شوڈ آئی اسٹارٹ اٹ؟ اور کہے گا نہیں، ویٹ کرو 3 منتھ کے بعد صحیح ہے. یا پھر وہ یہ کہے گا کہ یہ میں کانٹریکٹ کرنے جا رہا ہوں، شوڈ آئی ڈو دس؟ وہ اس کی بڑی ایمانداری سے وہ اس کو
پیسے لیتے ہیں کنسلٹیشن کے، ان کو بتا دینا. مووی اسٹار آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مووی کی آفر ہے، شوڈ آئی ڈو اٹ؟ تو ہر جگہ بزنس ہی بزنس کا چکر ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس نالج کتنی. ہمیشہ یاد رکھیے سب سے قیمتی چیز انسان کی اپنے بعد، یعنی انسان کی اپنی حیثیت کے بعد اس کے دماغ کی ویلیو ہے. وہ کیا بولتا ہے، کیا سوچتا ہے اور کیا کرتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جو رب کو بھول گیا رب اس سے بھول جاتا ہے. جس نے اس کے رسولوں کی توہین کی وہ جہنم دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں اور خود ان کے بارے میں کوئی گستاخانہ باتیں کی ہیں، بکواس کی ہیں، جو کہ مولویوں کا کام ہے، لڑانا، ادھر سے ادھر کرنا، یہ سارے جہنمی لوگ ہیں. اور سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے حضرت مولانا مولوی صاحبان. یہ بڑے لعنتی ہیں. پاکستان کے اتنے لعنتی مولوی ہیں. آج کل 2 منحوس لوگ آئے ہوئے ہیں، ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. اس میں ایک مسعود ہے جو اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے. مفتی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مفت زندگی گزارتے ہیں. اور دوسرا کوئی انجینئر ہے. یہ 2 بھونکتے رہتے ہیں ہر وقت. لیکن آپ اللہ اور رسول کے پیغام کو خود پڑھیں، خود سوچیں، خود سمجھیں. قرآن اور اہل بیت اور یہ جو حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں لاکھوں کے حساب سے، یہ سب فضول حدیثیں ہیں. ان کی اب کوئی ویلیو نہیں ہے. اجازت دیجیے. میرا نمبر ہے 1-865-742-1847. آپ کا کوئی بھی پرابلم ہے مجھے کنسلٹ کریں. اللہ حافظ.